عزیز ساتھیوں، کبھی آپ لوگ کسی ایسے فنکشن میں گئے ہوں گے یا کبھی کسی ایسی شادی میں گئے ہوں گے، کسی ایسے بہت سے پروگرام آپ نے کبھی نہ کبھی ضرور اٹینڈ کیے ہوں گے کہ جن میں ایک وی آئی پی کوٹا ہوتا ہے، ایک وی وی آئی پی کوٹا ہوتا ہے کہ ایک کسی فنکشن میں کچھ پنڈال لگے ہوئے ہیں، الگ الگ پنڈال ہیں ان کے، جن میں ایک نارمل لوگوں کے لیے، ایک وی آئی پی لوگوں کے لیے، ایک بی بی آئی پی لوگوں کے لیے۔ تو جو بی بی آئی پی کا جو کمرہ ہوتا ہے، جو پنڈال ہوتا ہے، اس کے اندر جو کھانا ہے یا جو بھی کچھ لگا ہوا ہے، اس میں صرف بی بی آئی پی انسان ہی داخل ہو سکتا ہے، دوسرا داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے جو بی آئی پی، وہ بی آئی پی والے میں داخل ہو، اس میں نارمل آدمی بھی نہیں جا سکتا، اور نارمل والے میں ہر کوئی جا سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جنت کے بہت سے دروازے ہیں، تو ان دروازوں میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ تو اس دروازے سے وہ شخص داخل ہوگا جس نے روزہ رکھے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ریان ہے جس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ اور حدیث کی جو تشریح ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا دروازہ ہے جس میں وہ شخص داخل ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق روزے رکھے ہوں گے، اور جب وہ روزے دار اس میں داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا۔ تو روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک یہ پروٹوکول رکھا ہے کہ ان کے لیے ایک باقاعدہ ایک دروازہ اللہ تعالیٰ نے الگ سے بنایا ہے جس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے، کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ روزے دار کی ایک فضیلت ہے کہ وہ جنت میں جو داخل ہوگا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے پروٹوکول کے لیے، ان کی ریسپیکٹ کے لیے، ان کی مہمان نوازی کے لیے، ان کی عزت و افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک الگ سے گیٹ بنایا، ایک دروازہ بنایا جس کا نام ریان ہے، جس سے روزہ دار داخل ہوں گے۔ اور اس دروازے کی فضیلت یہ ہے کہ جو اس دروازے سے ایک بار داخل ہوگا پھر اسے کبھی پیاس نہیں ستائے گی، کبھی بھی پیاس نہیں ستائے گی اسے، اور روزہ دار کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا۔ تو یہ افضلیت ہے روزے کی، اور روزے رکھنے کے بہت سے فوائد ہیں جو میں اپنی کئی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں۔ میرا ایک ویڈیو ہے جو ابھی کلپ چڑھا ہوا ہے یوٹیوب پر کہ روزے کا اصل مقصد کیا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے، یہ آپ چاہیں تو آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے، ان روزہ داروں کے لیے جنہوں نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے پروٹوکول کے لیے ایک دروازہ بنایا جس کو ریان کہتے ہیں۔ تو جس طریقے سے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بہت معزز ہوتے ہیں، ان کی بڑا عزت و افزائی ہوتی ہے اور بہت زیادہ پروٹوکول دیا جاتا ہے انہیں، ان کے لیے ریڈ قالین بچھائی جاتی ہے، ریڈ کارپیٹ بچھایا جاتا ہے، ان کے دماغوں کے ساتھ ان کا استقبال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں جانے کے لیے ایک پروٹوکول رکھا ہے، تو ان میں سے ایک روزہ دار بھی ہوگا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ سے جو ہے دروازہ بنایا جس کا نام ریان ہے، جس سے روزہ دار داخل ہوں گے، اور جب روزہ دار ختم ہو جائیں گے تو پھر دروازہ بھی بند کر دیا جائے گا، اس سے کوئی غیر روزہ دار داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ فضیلت ہے روزہ دار کی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے تو اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ تو یہ بدلہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور پھر اس کے بعد جنت میں جانے کے بعد کیا کیا نعمتیں ہوں گی، کیا کیا وہاں فضیلتیں انسان کو ملیں گی، وہ تو وہاں جانے کے بعد معلوم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔